عمر اپنی اولاد کی خوشی کے بارے میں سننے کے بعد کہیں مریم کو اس گھر میں واپس نہ لے آئے۔ اسی وجہ سے نازو نے عمر کے کانوں میں مریم کے خلاف اتنا زہر گھول دیا ہے کہ عمر کو بھی اب احساس ہونے لگا ہے کہ نازو کی باتیں سچ ہیں۔ بھئی جس بیوی کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا تھا وہ آخر تمہیں کوئی خوشخبری کیوں سنائے گی؟ کبھی اپنے گریبان میں تو عمر کو جھانکنے ہی نہیں دیتی یہ نازو۔ اس کو ہمیشہ یہی احساس دلاتی رہتی ہے کہ جیسے تمہاری بیوی ہی سب غلط کرتی آئی ہے اور تم تو جو بھی کرتے ہو وہ بالکل حق بجانب ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے روحان کے اس طرح رو رہی ہے جیسے سارا ظلم اس کے اوپر روحان نے ہی کیا ہوا ہے۔ اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں اور عمر کو کہہ رہی ہے کہ میرے دونوں بھائی تو مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، جیسے ان کو اب میں اس گھر میں چبھنے لگی ہوں، اور آپ ہی بتائیں کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ روحان کا میرے ساتھ جو رویہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اس نے تو پلٹ کے ایک دفعہ بیوی کو پوچھا تک نہیں۔ دوسری طرف سندر کی طبیعت بھی اچانک خراب ہو جائے گی لگتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سندر کے لیے جو ارسل نے پاستا بنایا تھا اس کے اندر نازو نے ہی کچھ ملا دیا ہو تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی اولاد کو بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ سندر اور ارسل کا بیبی اس دنیا میں آنے والا ہو اور اسی کی وجہ سے ہی آپریشن کے لیے کہا جا رہا ہو۔ یہ تو ہمیں کل کی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چل سکے گا کہ یہ آپریشن کس سلسلے میں ہونے والا ہے۔ بہرحال روحان کی جان تو اب چھوٹنے والی ہے نازو سے۔ وہ تو اس رشتے کو خود بھی قائم نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ تو ماں کی قسم تھی جس کی وجہ سے اس نے ابھی تک نازو کو طلاق نہیں دی، پر اب ابریش اپنی ماں کے سامنے ساری حقیقت بیان کر دے گی کہ آپ کیوں بلا وجہ بھائی کی زندگی خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ جب نازو خود ہی اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی تو آپ بھائی کو کیوں مجبور کر رہی ہیں کہ اس رشتے کو قائم رکھیں؟ ماں بھی روحان سے اپنی قسم واپس لے لیں گی، اور دوسری طرف ارسل کو بھی اب یہ فکر ہونے لگی ہے کہ سندر کو اس گھر میں بلا وجہ ہی بے عزت کر دیا جاتا ہے۔ عمر کو تو اس نے منہ توڑ جواب دے دیا کہ میری بیوی کے منہ لگنے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں، جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ اور اس کے بعد سندر سے کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ کہیں الگ ہی اپنا رہیں، لیکن تمہارا جب تک بیبی نہیں ہو جاتا اور ماں کی عدت جب تک ختم نہیں ہو جاتی تب تک مجبوراً یہیں رہنا ہی پڑے گا۔ پر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سکون سے اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاؤ تاکہ تمہیں بلا وجہ یہاں پہ کوئی ڈپریشن نہ دیکھنا پڑے اور ہمارا بیبی صحت مند اس دنیا میں آئے۔ کتنا ہی اچھا ہسبینڈ ہے ارسل، ہزاروں لڑکیوں کا ڈریم ہوتا ہوگا ایسا شوہر جو کہ بیوی کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے اور اپنے گھر والوں کی ہر غلط بات پہ ان کو منہ توڑ جواب دے دے اور اپنے گھر والوں کی غلط باتیں سمجھ بھی جائے۔ ورنہ عمر جیسے شوہر تو صرف ماں اور بہنوں کی باتوں میں ہی آ سکتے ہیں اور اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتے بوجھتے بھی بلا وجہ تکلیف ہی دیے رکھتے ہیں۔ بہرحال سندر کہہ دیتی ہے کہ میں آپ سے دور جانا نہیں چاہتی، ہاں اگر مجھے میرے پیرنٹس کے گھر بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کے بھی تو چچا کا گھر ہے، آپ بھی میرے ساتھ ہی وہاں چلیں، تب تو میں خوشی خوشی رہوں گی، ورنہ میں آپ سے دور رہ کے تو اور زیادہ ڈپریس ہو جاؤں گی۔ اب سندر کو اس گھر میں رہنا تو پڑے گا، لیکن نازو جو کہ بہت ہی برے ارادے رکھتی ہے اور پہلے بھی مریم کے ساتھ کتنا کچھ برا کر چکی ہے کہ اس کی پریگننسی ہی ختم کروا دی تھی، وہ سندر کی پریگننسی کو آخر کیسے برداشت کرے گی؟ اسے لازمی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو کرے گی ہی۔ یہ جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔